اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ایمان والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت سے متعلق علماء نے کئی مقامات بھی نقل کیے ہیں اور کئی ایسے وقت کا تعین بھی کیا جس میں اللہ رب العالمین مومن کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ کے اندر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض دعاؤں کا صلہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں اور بہت جلد دیا کرتے ہیں، اور بعض دعائیں اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ کل جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا اور اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال اسے دکھلایا جائے گا۔ اسے اس کا نامہ اعمال جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو قبول نہیں ہوئیں، لیکن میں نے تیرے لیے ان کو آخرت میں ذخیرہ کر دیا تھا۔ لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے انسان جلد باز بھی ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر لالچ اور طمع بھی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ میری دعا بس میں یہاں ہاتھ اٹھاؤں اور میری دعا قبول ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو پھر کچھ اپنی زندگی کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے زندگی کی بدعمالیوں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اللہ کی وہ نافرمانیاں جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم ان سے دور ہوتے چلے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جائیں، تو واللہ پھر ہوگا بھی وہی جو میری اور آپ کی چاہت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کیونکہ اگر میں اور آپ بھی کسی اللہ والوں سے کسی نے کہا نا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں، دعا قبول ہو جائے میرے حق میں، آپ نے فرمایا بھائی تم خود دعا کرو نا۔ کہنے لگے بھئی ہماری رب نہیں سنتا اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر تم اللہ کی ماننے لگ جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہاری ہر دعا کو قبول کریں گے۔ بولا ہماری دعا اللہ رب العالمین کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کوشش یہی کیا کرتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں ہم کوشش یہی کیا کرتے ہیں کہ ایک لمحے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ تو دنیا میں میں اور آپ دیکھتے ہیں، اگر میں اور آپ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ آپ کا وہ بچہ جو آپ کی ہر معاملے میں فرمانبرداری کرتا ہے اور آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کی بات پر سمعنا و اطعنا کرتا ہے، سنتا ہے اور اپنے دست اور بازو کو بچھا دیتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کا مطیع و فرمانبردار بنتا ہے، تو یقیناً میرا اور آپ کا بھی دل ماں باپ ہونے کے ناطے پھر کیا دل چاہتا ہے؟ ماں باپ کا دل پھر یہی چاہتا ہے، اے میرے بچے، یہ میرا بچہ کتنا میرا فرمانبردار ہے، کتنا میرا تابعدار ہے، اس بچے کی تو میں ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ کیوں
کہ یہ میرا بچہ بہت میرا مفتی و فرمانبردار ہے، تو میرا رب تو بہت کریم ہے، بہت کریم ہے ہمارا رب، بہت کریم ہے ہمارا رب۔ رب العالمین فرماتے ہیں من یدعونی فاستجب لہ فاستجب لہ، من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں۔ تو میرے ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں جمعرات والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم دعا کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دعا ایک بہت ضروری عمل ہے، اور کئی مرتبہ احادیث کے اندر آپ نے سنا، میں نے یہ بیان کیا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ہتھیار وہ دعا ہے۔ آئیے میں اور آپ اس ہتھیار کو ہمیشہ تھامے رکھیں۔ وہ ہتھیار اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے لو ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں ہیں، تو واللہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جمعرات کا دن ہے، اور کل آج شب جمعے کی رات آئے گی، اور پھر کل جمعہ ہے۔ یاد رکھیے شب جمعہ بہت ہی بڑی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ شب جمعہ کے دن کثرت سے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ایمان والا جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جلد از جلد میرے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری ہو جائے، تو واللہ اللہ رب العالمین جلد از جلد اسے حاضری کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آج اگر میں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ میں اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ اگر انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو تو بار بار اسی شخص کا زبان پر نام لیتا ہے۔ اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی جاری ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کی زبانوں پر جاری ہو چکا ہے۔ کئی لاکھ ماشاءاللہ، کئی ہزار مرتبہ ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ کے مجھے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے پھر میں بھی کوشش کیا کرتا ہوں کہ بھائی جمعرات والا پروگرام جو ہے وہ یہ نہ چھوڑا جائے، اور پھر آپ بھی دعا کے انتظار میں ہوتے ہیں، آپ بھی درود و سلام ایک ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہی خوشی پھر مجھے مجبور کرتی ہے پروگرام میں آنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رب کا بھی مطیع و فرمانبردار بنائے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے دعا کے پہلو کو نہ چھوڑیے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک وقت تو یہ ہے جو دو خطبوں کے درمیان ہے۔ امام صاحب جب منبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی درمیان کا جو مختصر وقت ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کہ یہ حدیث مفسرین محدثین اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان کا ہے، مختصر وقت ہے۔ یقین جانیے ہمارے کراچی میں ایک نمازی مقتدی تھے، وہ ہمیشہ، ان کا یہ معمول تھا، میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ ہمیشہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا 5 وقتہ نماز کو باقاعدہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ ایک عمل تھا، میں ان کو ہمیشہ دیکھتا تھا کہ وہ بزرگ ہمیشہ نماز کے لیے مسجد میں آتے اور مغرب سے عصر سے مغرب تک،
یعنی کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ مغرب سے پہلے آتے اور یقین جانیے بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ اور میں نے یہ دیکھا کئی بار آزمایا گیا، اور میں بھی آپس میں جب ہم ان سے مکالمہ کرتے اور گفتگو کرتے تو میں ان سے کہتا کہ بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں، تو یقین جانیے کہ انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جیسے آپ حضرات محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو وہ بھی بہت دعائیں کرتے تھے۔ میں نے یقین جانیے اللہ رب العالمین آپ ہی کے دعاؤں کی توفیق آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز آپ حضرات دعا کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں میرا ایک ہی میسیج ہوتا ہے، وہ میسیج یہ ہوتا ہے ایوری تھرسڈے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے لیے 20 منٹ وقف کر لیجئے۔ 20 منٹ آپ نے روزانہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب دن میں 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں اور آپ کون سے وقت کا تعین کرتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے اپنے حالات اور اپنی آسانی کے مطابق کریں، لیکن اللہ سے مانگے ضرور۔ دنیا کے سامنے مانگتے ہوئے ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ یقیناً میری اور آپ کی لاج رکھے گا، اور دنیا میں عزت دینے والی بھی وہی ذات ہے، مصیبت و چھٹکارے سے نجات دینے والی بھی وہی ذات ہے، بیماریوں سے شفا دینے والی بھی وہی ذات ہے۔ واللہ تمام معاملات میں ہماری مدد و نصرت کرنے والی ذات وہ رب کی ذات ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری ہر دعا کو اور ہماری ہر پریشانی کو انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ ناظرین کرام اللہ سے ضرور مانگا کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو باقاعدہ ایوری تھرسڈے ایک دعا کی پریکٹس کروایا کرتے ہیں، جس میں یاد رکھیے وہ دعائیں یا وہ اعمال جو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر منقول ہیں، جس کے مطابق ہم جو ہے مسنون دعائیں پڑھا کرتے ہیں، اور اگر وہ پڑھی جائیں تو ان کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت جلد قبولیت ہوتی ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی زبردست وظیفہ نقل کیا جائے گا کہ جو بہت ہی امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، اور یہ وظیفہ اتنا ہی مفید ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اگر یہ قرآن کریم کی آیات شفا ذکر کی جائیں گی، قرآن کریم کی آیات شفا ذکر کی جائیں گی، اگر ان آیات شفا کو پڑھ لیا جائے اور ان کو یاد رکھا جائے، اور جس مرض کے اندر بھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اللہ رب العالمین شفا کلی نصیب فرمائیں گے۔ کیونکہ آج دیکھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے شفا حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین کرام تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے پہلے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو ہے، یعنی اس کا واقعہ، اس کی اہمیت، اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گی کہ آیہ مبارکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عنایت فرمائی۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام مسنون دعائیں اور وظائف ہر بیماری سے نجات کے واسطے آیات شفا پڑھیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، اور اس کی بیماری اس قدر سخت ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ میں پریشانی کی حالت میں تھا کہ رات میں خواب میں میرا نصیبہ جاگ اٹھا اور مجھے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میں نے بچے کی کیفیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ ان کو پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے شفا کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے شفا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچے کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ جب میں بیدار ہوا تو آیت شفا پر غور کرنے لگا۔ میں نے قرآن مجید میں 6 جگہ پر ان کو پایا۔ میں نے ان آیات کو کاغذ پر لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلایا۔ اسی وقت تندرست ہو گیا، گویا کہ اس کے پاؤں کی گرہ کھول دی گئی ہو۔ یعنی کہ جیسے ہی میں نے آیات شفا پڑھ کر بچے کو پھونکی اور بچے پر دم کی، تو واللہ اللہ رب العالمین نے اسے اس طریقے سے شفا عطا فرمائی جیسے کہ میں نے اس بچے کو باندھا ہوا تھا اور بچہ کھول کر آزاد ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے وہ فوراً اس کے اوپر سے بیماری دور ہو گئی۔ ناظرین کرام یہ آیات شفا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مقامات پر ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔
ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یقیناً آپ ٹی وی اسکرین سے اس کی پکچرز بھی لے سکتے ہیں، ٹیلی فون سے، موبائل سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو زبانی ضرور یاد رکھیے۔ آئیے ٹی وی اسکرین پر دیکھیے یہ آیات شفا کون کون سی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسنون دعائیں اور وظائف، ہر بیماری سے نجات کے واسطے آیات شفا پڑھیں، اور یہ پورا واقعہ جو ہے یہ اس میں نقل کیا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ وہ آیات شفا کون سی ہیں؟ آیات شفا نمبر 1، آیات شفا نمبر 2، اور آیات شفا نمبر 3 اور نمبر 4 اور پھر 5 اور پھر 6۔ پہلی آیات شفا سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں ہے۔ اس کو اور بھی زوم کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ پہلی آیات شفا سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ دوسری آیت شفا سورہ یونس آیت نمبر 57۔ دوسری آیت شفا سورہ یونس آیت نمبر 57۔ تیسری آیت شفا سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ تیسری آیت شفا سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ چوتھی آیت شفا سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ پانچویں آیت شفا سورۃ الشعراء آیت نمبر 66، آیت نمبر 26، سورۃ الشعراء آیت نمبر 26۔ پانچویں آیت شفا، چھٹی آیت شفا سورۃ السجدہ یعنی حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ عزیزان کرام، اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں کو شفا دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ آیہ مبارکہ بری عادتوں سے بچنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دوسری آیت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ، اور یہ قرآن سینوں میں جو تکلیف ہے، یہ قرآن سینوں میں جو تکلیف اس کے واسطے شفا ہے۔ تیسری آیت شفا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ ترجمہ، ان شہد کی مکھیوں کے پیڑ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں اور جس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے، اس سے مراد شہد ہے۔ چوتھی آیت شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پانچویں آیت شفا، چوتھی آیت شفا کے ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور قرآن میں ہم ایسی چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے واسطے شفا اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں آیت شفا وَإِذَا مَرِضْتُ
فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وَإِذَا مَرِضْتُ, یہاں پر ضاد پر قلقلہ ہو رہا ہے غلطی سے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ترجمہ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ رب العالمین ہی شفا دیتا ہے. چھٹی آیت شفا, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. ترجمہ, کہہ دیجئے یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. ترجمہ ہو چکا. اس مذکورہ طریقہ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ ان آیات کو روزانہ پڑھ کر صبح و دوپہر شام مریض کو دم کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی اور شفائے تامہ نصیب فرمائیں گے. تو ناظرین کرام, ماشاءاللہ آج آپ نے بہت ہی پیارا وظیفہ اور پیاری مسنون دعا جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی سیدنا امام قشیری رحمہ اللہ کو, تو ناظرین کرام یہ ہم سب کے لیے بھی آج ہم جب بہت زیادہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں, یقیناً بیماری ہر انسانی فطرت کے اندر داخل ہے, انسان ہے تو بیمار ہو ہی جاتا ہے, لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دیتے ہیں. واللہ جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں اور پھر وہاں بھی کوئی حل نہ ہو, اگر اس وقت بھی یہ عمل کیا جائے اور اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کر, ان آیات شفا کو پڑھ کر دم کیا جائے, میں واللہ 100 بلکہ اس کو اوپر آپ جتنا پرسنٹ کہیں, میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں اللہ رب العالمین ہر مرض سے شفائے کلی نصیب فرمائیں گے. ان آیات شفا بہت مختصر ہیں, ان کو یاد کر لیجئے. یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ جب بھی ہو, اگر بیمار نہیں بھی ہیں تو صبح اور شام ضرور ان آیات شفا کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کریں, پانی پر پڑھ کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ ٹھگوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. جو لوگ آج کے دور میں ان کا ذریعہ معاش بھی یہی بن چکا ہے کہ وہ لوگوں سے بس نہ جانے لوگوں کو ورغلا کر دین سے ان کو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا, تو وہ لوگ دین سے دور کرتے ہیں. میرے بزرگوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, واللہ قرآن میں ہی شفا رکھی ہے, احادیث کے اندر اور دین کے اندر ہی شفا رکھی ہے. سب کچھ تمام نعمتیں دین کے اندر ہیں. اگر دین سے دور ہٹیں گے تو واللہ تمام ہی پریشانیاں, تمام ہی مصیبتیں, تمام ہی بیماریاں, پھر ان سے چھٹکارا بہت مشکل ہو جائے گا. ممکن ہے کسی بددین کی وجہ سے کوئی عمل آپ کا کبھی کسی کا ہو گیا ہو, لیکن یاد رکھیے آج لوگ صرف اور صرف یو کے اندر, میں سمجھتا ہوں یورپ کے اندر, ہر دوسرا شخص اور ٹی وی پروگرام کے اندر وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ورغلا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں, ان کو دھوکہ دہی کرتے ہیں, ان سے دھوکہ دیتے ہیں. تو میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں کہ واللہ ان قرآن کی آیات کو یاد کر لیجئے, آپ گھر میں ان آیات کو پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونکیے. کسی پیر کے پاس, کسی بزرگ کے پاس ضرور جائیں, ان سے دینی رہنمائی بھی لیں, ان سے دنیاوی رہنمائی بھی لیں, ان اللہ والوں سے تعلق بھی جوڑیں. لیکن ایسے پیر جو بظاہر بنے ہوئے ہیں, جو نماز بھی نہیں پڑھتے, واللہ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین اور ایمان کو خراب مت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن ہی کے ذریعے اپنے تمام مسائل کا حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز کرام, آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے. دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے ایک ہولڈ پر لگا کر پھر جو ہے اپنی مصروفیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر آر بیگم, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. سسٹر آر بیگم, ماشاءاللہ, this week, ماشاءاللہ, you how many time you recite درود السلام? 5,000. 5,000. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
Alhamdulillah. Okay, sister, you can recite this ayat al-shifa. Okay, ta'abu tasbih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Ayat number second and 2. وشفاء لما في الصدور. Face no. وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور. Yes. میں دیکھنا نہیں پڑا. The first word. يخرج. يخرج من بطونه. Sorry. يخرج من Kha, don't do qalqala on the kha. Control yakha. Yakha, no. يخرج. يخرج. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. MashaAllah, just only this week inshallah we are reciting just only 3 ayat shifa. Then inshallah next week inshallah repeat inshallah next 3 du'as. Okay? Okay inshallah. Jazakumullahu khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس الحمدللہ. جی اسلام بھائی آج بہت ہی پیاری آیات شفا ہیں، ان کی پریکٹس کیجئے. جی آیت نمبر 1 2 اور 3 کی. بسم اللہ پڑھنا ہے پہلے؟ بالکل بسم اللہ تو پڑھیں گے نا. اچھا صرف بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. دوبارہ پڑھیں توجہ کے ساتھ. دوبارہ پڑھیں توجہ کے ساتھ. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. ہاں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. نظر نہیں آ رہا ہے نا مجھے. جی رائٹنگ کلیئر نہیں ہے میرے پاس اسی لیے. اچھا. ہاں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. ہاں. آیت نمبر 2 وَشِفَاءٌ لِمَا. اس پر مت کر لیں وَشِفَاء مت کر لیں. وَشِفَاءٌ لِمَا. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. جی آیت نمبر 3 يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا. من بطونها. دیکھیں یہ نون لکھا ہوا ہے، اسے پڑھیں گے نہیں. پڑھیں گے نہیں. من بطونها. من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش کریں کہ ان کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید. کیونکہ میرے پاس تو رائٹنگ نہیں ہے نا. میں آپ کو اس پہ لکھا ہوا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 14، سورہ یونس آیت نمبر 57، سورۃ النحل آیت نمبر 69. اس کو نوٹ کر لیجئے اور ان آیات کی پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے.
इंशाअल्लाह। जज़ाकुम अल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम ये नोट कर लीजिए, तमाम ही नाज़रीन अपने पास नोट कर लीजिए। सूरह पहली आयत है आयत शिफा सूरह तौबा आयत नंबर 14 यानी 14। दूसरी आयत शिफा सूरह यूनुस आयत नंबर 57 और तीसरी सूरतुन नहल आयत नंबर 69। इसको नोट कर लीजिए और इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर बिल्किस, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। माशाअल्लाह। दिस वीक हाउ मेनी टाइम यू रिसाइट दुरूद सलाम? 4000 उस्ताद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Allah give you a reward. इंशाअल्लाह दुआ करबा। Inshallah, inshallah. Sister Bilqis, you can recite this 3 ayah just only. इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين. You can pronounce letter properly, please. ويشفي صدور قوم مؤمنين MashaAllah. وشفاء لما في الصدور. Repeat. وشفاء لما في الصدور. MashaAllah. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. MashaAllah MashaAllah. Sister Bilqis, MashaAllah, your recitation is good, MashaAllah. Jazakumullahu khairan. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मिसेस हुसैन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। कल आपने छुट्टी कर ली थी? जी छुट्टी तो नहीं की, मैंने तो इंतजार करते करते आपने बोला टाइम पूरा हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। बड़ी माजरत वाकई में मुझे याद आया कल जो है क्योंकि पूरी सूरत चल रही थी ना, तो वो पूरी सूरत के उसमें माशाल्लाह काफी कॉलर्स ने तो सुना ली थी और जो कुछ रह गए थे उनमें से एक आप भी थी। मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूं आपसे। आपने आप सूरत सुननी थी, आपने पूरी सबकी सुनी है, बाकी लोग इंतजार में रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं बहुत ही माजरत ख्वाह हूं आपसे। इंशाल्लाह आपसे सैटरडे को जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। कितना दुरूद सलाम पढ़ा? जी दुरूद सलाम माशाल्लाह 1,42,000 माशाल्लाह। 1,42,000 माशाल्लाह। 1,42,000 मरतबा दुरूद सलाम माशाल्लाह। मिसेस हुसैन बहुत दुरूद सलाम पढ़ती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और आपकी ज़बान पर मज़ीद जारी फरमाए और आपके तोफ़ैल जितने बकिया व्यूअर्स हैं सभी की ज़बानों पर जारी फरमाए। जी माशाल्लाह। इस आयात शिफा आज पढ़ा रहे हैं, बहुत ही प्यारी आयात शिफा हैं वल्लाह। ये जी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इनको लिख लूँ पर अभी लिखी नहीं है, कोई देखूंगी फिर मैं लिख लूँगी इंशाल्लाह। रिपीट प्रोग्राम में लिख लीजिएगा। जी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। हाँ, ये मुख्तलिफुन में जो तनवीन के बाद हमज़ा है ना, तो यहाँ पर इजहार करेंगे मुख्तलिफुन अलवानुहु। जी उसमें मुझे सही क्लियरली नजर नहीं है, मैं समझी हमज़ा के ऊपर सुकून है इसलिए। अच्छा माशाल्लाह। मिसेस हुसैन माशाल्लाह बहुत बेहतर पढ़ा। जी भाई मकसूद साहब भी पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे वो भी। जी इंशाल्लाह देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मकसूद साहब माशाल्लाह कल आप लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन काफ़ी कॉलर्स थे, मौका नहीं मिल सका, बड़ी माजरत। नहीं माजरत कोई बात नहीं ऐसी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी भाई मकसूद साहब माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारी आयत शिफा हैं, इनको याद भी कीजिए और पढ़िए इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین قوم مؤمنین، قوم مؤمنین، مومنین نہیں، میم کے بعد حمزہ ہے، جوائنٹ کریں گے، اس کو جھٹکا ہوگا، تھوڑا سا لگے گا، مؤمنین، مکمنین یا قوم مکمنین، مک نہیں ہے، قاف نہیں ہے، حمزہ ہے، مؤمنین۔ مؤمنین، ہاں جی، نیکسٹ۔ مؤمنین، جیسے وہ ربی جلدی پڑھتے رہتے ہیں نا جی جی۔ اچھا نیکسٹ کوشش کرتے ہیں دوسرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشفاء 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 لما فی الصدور، لما فی صدور، لما لما فی الصدور۔ لما فی صدور۔ جی آیت نمبر 3 ہے، یخرج یخرج من من بطونها من بطونها شراب 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 مختلف مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، شفا نہیں ہے، شفاء للناس، شفاء للناس۔ جی جزاکم اللہ خیرہ، صدق اللہ العظیم۔ بھائی مقصود صاحب، آپ کا بچہ جو بیمار رہتا ہے اس پر ضرور اس کو پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ مزید محتاجی سے محفوظ فرمائیں گے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فروش شہزاد؟ نہیں میں نئی ہوں، آج ہی پہلی دفعہ سٹارٹ کرنے لگی۔ جی کہاں سے کال کر رہی ہیں بہن آپ؟ میں پیٹر برو سے۔ پیٹر برو سے آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی، چلیں پیٹر برو والوں کو بھی خیال آ ہی گیا، جزاکم اللہ۔ بہن آپ پہلے بھی پروگرام دیکھتی رہیں؟ نہیں پہلے نہیں، اب بھی دیکھنا شروع کیا ہے، کوئی 2 ہفتے ہو گئے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو کیا محسوس کر کے آپ نے کال کرنے کا ارادہ بنایا؟ جی میں نے کہا کیا محسوس کر کے آپ نے کال کرنے کا ارادہ بنایا؟ میں پہلے میں قرآن پاک پڑھتی تھی، اپنی میری فرینڈ ہے وہ پڑھاتی رہی ہیں، اچھا وہ بھی حفظ ہیں، تو مجھے نا تھوڑا لفظ میں پڑھتی ہوں ٹھیک، لیکن کوئی نہ کوئی تلفظ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا ان کو سنا لو۔ بہت اچھا کیا، انشاءاللہ ضرور، بڑی خوشی ہوئی، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ آج ہم ایوری تھرسڈے جو ہے ہم کچھ دعائیں یاد کرواتے ہیں یا ان کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ اچھا صرف تھرسڈے کو یہ ہوتا ہے دعائیں وغیرہ، اور پھر آخر میں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تمام حضرات جو ہے ہمارے جتنے پر منٹ کالر ہیں وہ پورے ویک جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنے معمولات میں رکھتے ہیں، اور دیکھا آپ نے سنا بھی ہوگا کئی لاکھ اور کئی ہزار مرتبہ ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا ضرور درود و سلام پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جی نہیں میں پڑھا کروں گی ضرور، میں پہلے ایک سورت سنا لوں گی، آج نہیں تو منڈے کو سناؤں؟ جی آج یہ آیات مبارکہ سنائیں، جی آج یہی آیات مبارکہ سنائیں، یہ جو سنانے لگی ہوں؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی بسم اللہ پڑھیے۔ میں اپنا پڑھوں گی نا وہ سورت نہیں، آج یہی آیت مبارکہ پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سیٹرڈے کو آپ سے سنیں گے وہ۔ اچھا میں وہ یہ ٹی وی پہ دیکھ کے پڑھوں؟ جی 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 ابھی میں نے اچھا میں آپ کو ادھر سناؤں پہلے کہ ٹی وی پہ تو نہ جا رہا ابھی؟ دیکھیں یہ ٹی وی پر ہی آپ لائیو کال ہے، اور آپ لائیو کال میں آپ کو دنیا سن رہی ہے اس وقت ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بہن کوشش کیجئے، یہ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کھینچے نہیں، مجھے غور سے سنیں، میں کیسا پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن
الرحيم الرحيم ويشفي ويشفي صدور صدور قوم مؤمنين. قوم مؤمنين. مومنین نہیں ہے، مؤمنین. پیشوا مؤمنین. ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم. بہن کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام جبین بی بی. ماشاءاللہ بہن جبین، کوشش کیجئے اس کی پریکٹس کیجئے اسی آیہ مبارکہ کی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھیں گے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اما جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ بیٹا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. اما جی آیات شفا پڑھیے. کر رہی ہوں جی. کتنا درود و سلام پڑھا اما جی اس ویک؟ 42,000. ماشاءاللہ 42,000 ماشاءاللہ. 40,000 2,000. ہاں 40,200 ماشاءاللہ. 2,000. اچھا 42,000 42,000. 42,000. جی 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 پڑھیے. مجھے کالنے سے بھی ابھی میں بہت دیر کی کال کر رہی ہوں. اچھا اچھا جی پڑھیے، آپ پڑھیے آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. دوبارہ پڑھیے. وَيَشْفِي صُدُورَ. یہاں شین پر قلقلہ نہیں کریں. وَيَشْفِي 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 صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اب اما جی دوبارہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پڑھاؤں گا ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں. وَيَشْفِي وَيَشْفِي. شین پر قلقلہ نہیں کریں. وَيَش نہیں کریں، کنٹرول کریں. وَيَشْفِي وَيَشْفِي صُدُورَ. صدور نہیں، صاد پر ضمہ پیش کی علامت ہے. صدور قوم مؤمنین. قوم قاف واو زبر قو. مؤمنین. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اما جی آپ کے لیے ایک ہی آیہ مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ پوری آیات شفا انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر رابعہ عزیز. سسٹر رابعہ عزیز کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے اس ویک؟ 1200. کتنا؟ 1200. ماشاءاللہ 1200 مرتبہ 1200 ماشاءاللہ. جی کوشش کیجئے کہ اس آیات شفا کو پڑھیے، 3 آیات شفا. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. ماشاءاللہ. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. يخرج من بطونها طا کو واو سے جوائن کریں گے. من بطونها شراب مختلف. جی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں یہی آیت. اوکے. یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. جی ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم.
کوشش کیجئے بہن اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ ناظرین کرام یہ 3 آیات مبارکہ میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں، ان کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں اور ان کو سیف بھی کر لیجئے۔ آیات شفا میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألوانه فيه شفاء للناس صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ آیت شفا 6 ہیں۔ آج ہم نے ان کی پریکٹس اس لیے کرواتے ہیں تاکہ آپ لوگ غلط قرآن نہ پڑھیں، نہ آیات قرآنی کو غلط پڑھیں، نہ مسنون دعاؤں کو غلط پڑھیں، تو ان کی پریکٹس اسی لیے کروائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ اس ویک ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً ہمارے پاس اس ویک تقریباً 3.25 لاکھ مرتبہ 2,98,000 مرتبہ ماشاءاللہ تقریباً 3 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ ناظرین کرام 2,98,000 مرتبہ ماشاءاللہ اس ویک درود و سلام پڑھا گیا۔ مجھے میسیجز بھی آئے، میسیجز میں کافی بہنوں نے دیے، انٹی نعیمہ نازلی اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی درود و سلام پیش کیا، اور کافی ماشاءاللہ ہمارے پرمنٹ کالرز نے سب سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس جو درود و سلام پڑھتی ہیں ہماری بہن مسز حسین، ان کی فیملی پڑھتی ہے۔ بقیہ جو ماشاءاللہ پورے ویک بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، درمیان میں بھی ویک میں جوائن کرتے ہیں، خیر النساء کی بچی جو ہے ان کی فیملی وغیرہ، اور بقیہ جتنے حضرات پڑھ کے ہمیں پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سبھی کے درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں اجتماعی، پھر اس کے بعد اجازت دیجیے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ تیرے کرم تیری توفیق سے جو کلمات طیبات، جو سورہ مبارکہ، جو پورے ویک ہم نے قرآن کو پڑھایا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے، جہاں بھائیوں نے جہاں سے بھی درود و سلام پڑھ کر ہمیں پیش کیا، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین سبھی کے درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین تمام کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیہ سے جمیع مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین تمام کا ثواب تمام ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، اہل بیت اطہار، یا رب العالمین جمیع شہداء اسلام، شہداء بدر، احد، حنین، تبوک، کربلا، خندق، جمیع شہداء اسلام، بالخصوص شہداء کرب و بلا امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے جلیلے سے یا رب العالمین تمام ہی جمیع مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے جتنے پرمنٹ کالرز اور جتنے ویور جو تیرے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین سبھی کے جتنے اعزاء اقارب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں، سب کی ارواح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی معظم اور یا رب العالمین بھائی حمید اور جتنے بزرگ اور ہمارے دوست احباب جو ملنے جلنے والے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا رب العالمین سبھی کا نام لینا تو ناموں کا محتاج نہیں، تو جانتا ہے جو بھی ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے آبا و اجداد، میری والدہ محترمہ، یا رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب العالمین تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، تجھے واسطہ یا رب العالمین تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نور بنا کر ان کی قبور میں پیش فرما۔ یا رب العالمین یہ قیامت تک کا طویل سفر ان کے لیے آسان فرما، ہم زندوں کو بھی دین متین پر استقامت نصیب فرما، دین کو سیکھنے کی، آگے سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین یہ پورے ویک جو ہم قرآن پڑھاتے ہیں، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو جس لحاظ سے بھی اس میں حصہ
لیتے ہیں, قرآن پاک سیکھتے ہیں. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, سبھی کی زبانوں پر اپنے کلام کو جاری فرما. جو تیرے محبوب سے محبت کرتے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, یا رب العالمین دین پر چلنے میں آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما, نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اکرم الاکرمین, جن کی اولادیں بے راہ روی کا شکار ہیں, جن کے اعزہ قارب یا رب العالمین بے راہ روی کا دین سے دوری ہے, یا رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہمارے تمام ہی ناظرین کے جو اس وقت تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں, سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اکرم الاکرمین, تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم سب کی تمام جائز اور نیک حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. یا اکرم الاکرمین, جتنے مسلمان بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں, لا علاج ہیں, تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں. یا رب العالمین, تو سبھی کو شفائے کلی, شفائے تامہ نصیب فرما. تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہم نے آیات شفا آج پڑھی, آیت شفا سیکھی. یا رب العالمین, تجھے واسطہ ان آیات شفا کا. یا رب العالمین, تمام ہی مسلمانوں کو شفائے کلی, شفائے تامہ نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.